بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 87، جس کا مفہوم ہے میرے بچوں جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقین جانو اللہ رب العزت کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو منکر ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94، جس کا مفہوم ہے اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 95، جس کا مفہوم ہے لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم اپنے پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو ایک حکمت کے تحت بٹھایا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقی بھائی سخت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ وہ ایک زبردست ٹھوس عہد و پیمان کے مطابق وہ اپنے والد کی حضور میں کیسے پیش ہوں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر پہنچی، اس واقعے سے باخبر ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت افسردہ اور غمگین ہو گئے اور اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ دونوں بھائیوں کا سراغ لگاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پہ یہ ظاہر کیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو بچھڑنے کے بعد ملایا، تقوی اور صبر رائے گاہ نہیں جاتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے زندگی بہت سخت ہو، کٹن ہو، حالات بھی بہت مشکل ہو، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ رب العزت ہمیں موت دے گا۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون احسن اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس سے وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہیں یہ غلطی یاد بھی نہیں دلاؤں گا، میں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں چاہتا، میں تم پر الزام رکھنا نہیں چاہتا اور نہ میں تم پر اظہار خفگی کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ معاف کرنا اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ معاف کرنے سے دوستی بڑھ جاتی ہے اور دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ، والسلام۔